BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. عالمی عدالت انصاف نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اہم مقدمے میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کو بنیادی انسانی ضرورت کی اشیاء کی فراہمی نہیں روک سکتا. اگست اور ستمبر کے مہینے میں اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر 75 ویل مچھلیاں مردہ پائی گئیں. سائنسدان ان کی ہلاکت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انڈیا کی ریاست راجستھان میں سیاحوں کو سیر کروانے والے متعدد ہاتھی ٹی بی کے مرض کا شکار. ان ہاتھیوں کا اب مستقبل کیا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے امریکہ کی جانب سے اسی برس مئی میں عائد کی گئی پابندیوں کو جزوی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ سنایا ہے. امریکہ نے ایران سے کیے گئے عالمی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہونے کے اعلان کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں. عالمی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکہ بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء پر پابندیاں ختم کر دے کیونکہ اس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے. ایران نے اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دیا ہے، تاہم امریکہ نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے. دیکھیے ثقلین امام کی رپورٹ. ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران پر بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء کے حصول پر عائد پابندیاں ختم کر دے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایک متفقہ عبوری فیصلے میں امریکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایران پر ادویات، خوراک اور شہری ہوابازی سے متعلق عائد تمام پابندیاں ختم کر دے. عالمی عدالت انصاف کے سربراہ عبدالقوی احمد یوسف: عدالت ذیل اقدامات کی نشاندہی کرتی ہے. امریکہ ایران کے ساتھ دوستی، اقتصادی تعلقات اور کونسلر حقوق کے 1955 کے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے 8 مئی سن 2018 کو ایران پر عائد کی گئی پابندیاں ادویات، خوراک اور شہری ہوابازی کی حفاظت سے متعلق کیے گئے معاہدوں، وارنٹیوں اور اسپیئر پارٹس کی سپلائی کے شعبوں سے ہٹا لے. ان پابندیوں نے ایران کے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. عالمی عدالت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ ایران حق پر ہے اور امریکہ کی ایران اور اس کے عوام پر پابندیاں غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں. امریکی صدر نے ایران کو دہشت گردی کی مدد کرنے والا سب سے بڑا ملک کہہ کر امریکہ کو اس جوہری معاہدے سے الگ کر لیا تھا. تاہم انہوں نے ایران کو ایک پیشکش بھی کی کہ وہ امریکہ سے اسی طرح کا ایک نیا معاہدہ کر سکتا ہے جیسا کہ شمالی کوریا نے کیا ہے. BBC ورلڈ سروس کی لیس ڈوسٹ کے اس سوال پر کہ کیا صدر روحانی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، صدر ٹرمپ کی صدر روحانی سے مجوزہ ملاقات کا نتیجہ تصویریں بنانے کا ایک موقع اور 2 صفوں کی دستاویز کی صورت میں نکلے گا. یہاں تو 150 صفوں کی دستاویز پہلے ہی موجود ہے جو اصل معاہدہ ہے. ایران اس وقت امریکی پابندیوں کے بعد سخت اقتصادی مشکلات کا شکار ہے. خدشہ یہ بھی ہے کہ ایران بھی امریکہ کی طرح عالمی طاقتوں سے کیے گئے معاہدے سے الگ ہو جائے اور جوہری سرگرمیاں تیز کر دے. لیکن فی الحال ایران کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی دیگر طاقتوں کو اپنا ہمنوا بنا لے. عالمی عدالت کا آج کا فیصلہ ایران کی اس سمت میں ایک بڑی فتح سمجھا جائے گا. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بین الاقوامی قانون کی ماہر بیرسٹر آمنہ عباس. بیرسٹر صاحبہ سیربین میں خوش آمدید. عدالت نے اس فیصلے میں عبوری اقدامات کی بات کی ہے، لیکن یہ فیصلہ تو حتمی ہے نا، یا یہ بھی عبوری ہے؟ جی، یہ فیصلہ تو بالکل ہی حتمی ہے، ابھی حتمی نہیں ہے، ابھی یہ عبوری ہی ہے. اس کو انٹرم میجرز یا پروویژنل میجرز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف ابھی انیشل سٹیجز پہ، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جب تک فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں آتا، تو اس سلسلے میں فیصلہ دیا گیا ہے جو یہ والا ہے. ان کو پروویژنل میجرز کہتے ہیں، اور ہمارے جس طرح لوکل کورٹس میں انٹرم آرڈر ہوتا ہے شروع میں، اس طرح کی پروویژنل میجرز ایشو کیے ہیں ICJ نے. اچھا، تو ICJ کے اس فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ کیا پابندیوں کو ختم سمجھا جائے؟ فی الحال کے لیے پابندیوں کو بالکل ختم سمجھا جائے، لیکن صرف اس حد تک جس حد تک اس فیصلے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ میڈیکل اور میڈیکل سپلائز کی حد تک، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، خوراک اور ایگریکلچرل چیزوں کی حد تک، اور سول ایویشن کی سیفٹی کی حد تک. اس میں یہ ہے کہ فی الحال تاکہ لوگوں کی رائٹس ایڈورسلی افیکٹ نہ ہو، ان کا کوئی نقصان نہ ہو، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ امریکہ اور ایران میں سے کیا ان دونوں کے ڈسپیوٹس میں سے کون زیادہ صحیح نکلتا ہے فائنلی،
تب تک کے لیے ان پابندیوں کو سمجھا جائے کہ جیسے یہ نہیں ہے، اٹھا دی گئی ہیں اور ان معاملات میں یہ سینکشنز نہیں لگائی جا سکتی امریکہ کی طرف سے۔ اچھا، ویسے تو آئی سی جے کا امریکہ بھی پابند ہے، لیکن اگر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی؟ جی بالکل، آرٹیکل 94 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آئی سی جے کے کسی آرڈر کی پابندی نہیں کی جاتی تو اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں دوسرا ملک جس کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے آئی سی جے کا، وہ جا سکتا ہے اور جو ملک اس کی وائلیشن کر رہا ہے اس آرڈر کی، اس کے خلاف جا کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اپروپریٹ میجرز کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ انفیکٹ ایک ایسے ہی کیس کے اندر ہوا تھا جہاں امریکہ نے پروویژنل میجرز کو نہیں فالو کیا تھا کہ آئی سی جے نے یہ بات فائنلی ڈکلیئر کر دی تھی کہ ان کے جو پروویژنل میجرز ہیں وہ بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ پہلے اس بات پہ شک تھا کہ شاید یہ صرف انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ان پہ عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کیس کے بعد سے، لگرانز کیس ہے اس کا نام، اس کے بعد سے یہ آئی سی جے نے اس بات پر پوری طرح سے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ ٹھیک، میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر دوسرے ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں اور امریکہ کی پابندیوں کی زد میں آئیں تو ان پابندیوں کی اس فیصلے کے بعد اب قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ امریکہ کے خلاف جو یہ فیصلہ فی الحال آیا ہے انٹرم سٹیج پہ، پروویژنل فیصلہ، اس کی انفورسمنٹ تو آئی سی جے کی جو دوسری پارٹی ہے یعنی کہ ایران، وہیں جا کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے تھرو کرا سکتی ہے۔ ویسے تو امریکہ کی ہسٹری نہیں ہے اس طرح کے پروویژنل فیصلوں کے خلاف ورزی کرنے کی، سوائے اس ایک کیس کے جہاں انہوں نے یہ بہانہ دیا تھا کہ وقت کم تھا اس فیصلے کی عمل درآمد کرنے کے لیے۔ تو لیکن دوسرے ممالک کے پاس فی الحال کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں۔ ایران البتہ سیکیورٹی کونسل جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے بیرسٹر آمنہ پاس، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر۔ انڈونیشیا میں حکام ابھی تک ایسے کئی علاقوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو زلزلے اور سونامی سے متاثر ہوئے تھے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے دوسری مرتبہ جزیرے سولاویسی کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد اور ساز و سامان تیزی سے پہنچایا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کے زلزلے اور سونامی کی وجہ سے اب تک کم از کم 1400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملیشیا کی سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی اہلیہ روزماہ منصور کو ملک کی اینٹی کرپشن ایجنسی نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ ان کے شوہر پہلے ہی بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں جن سے وہ انکار کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر 75 ویل مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ سائنسدان ان کی ہلاکت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کی وجہ کوئی وبا یا بیماری نہیں بلکہ آبدوزوں کو ڈھونڈنے والی سونار ویوز ہو سکتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔ اسکاٹ لینڈ کے مشرقی ساحلی علاقے پر واقع جزیرے کوویا ویل کے قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں صرف گزشتہ ماہ اتنی ویل مچھلیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جتنی کہ پچھلے 10 برسوں میں نہیں ہوئی، اور سائنسدان ان ہلاکتوں کے پیچھے وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ ویل مچھلی کی ایسی شرح اموات ممکنہ طور پر دنیا میں پہلے کہیں نہیں دیکھی گئی۔ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ کویا ویلز کو کریچر آف دی ڈیپ بھی کہا جاتا ہے۔ ویل کی یہ قسم پانی کے 10,000 فیٹ اندر تک جا سکتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ آس پاس کی آوازوں کا ان پر شدید اثر پڑتا ہے۔ کناری جزیرے پر کویا ویلز کی تیزی سے اموات میں اضافے کے بعد اس علاقے میں سمندری آبدوزوں کو ڈھونڈنے والی سونار ویوز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہاں جاری تفتیش میں حکام خاص طور پر ان مچھلیوں کے کانوں کی ہڈیوں کا مطالعہ کریں گے تاکہ تیز آواز کی وجہ سے ہونے والے اثرات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ لیکن سونار ویوز آخر کس طرح ویل کو متاثر کرتی ہیں؟ سونار ویوز آبدوزوں کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب ویل یہ آواز سنتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس سے ان کی تیرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور انہیں ڈی کمپریشن سکنس ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں برطانوی فوج سے ان اموات کے وقت آنے والی آوازوں کا سراغ لگانے کی تفتیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی فوج صرف اپنی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ سمندر میں موجود دوسری ایجنسیاں یا افواج جیسے کہ نیٹو وغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ رائل نیوی کا کہنا ہے کہ وہ ماحولیاتی نظام کی حفاظت کرنے کی اپنی ذمہ داری پر بہت سنجیدہ ہے۔ سمندر میں ویسے ہی پلاسٹک کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔
اور خیال کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس بات کا بھی ثبوت ملے گا کہ نوائز پولوشن کے سمندر پر اثرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا انڈیا کی شمسی توانائی کی طرف بڑھتے تیز قدموں کو کون سی بیڑیاں روک رہی ہیں، اور دیکھیے گا کہ انڈیا میں سیاحوں کو سیر کرانے والے ہاتھیوں کو TB کا مرض لاحق ہونے کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ انڈیا ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پیرس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2030 تک انڈیا کو 40% توانائی ایسے ذرائع سے حاصل کرنی ہے جن سے ماحول پر مضر اثرات مرتب نہ ہوں۔ اسی لیے حکومت نے شمسی توانائی کے میدان میں بڑے اہداف مقرر کیے ہیں، اور اب انڈیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں شمسی توانائی کا استعمال بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن کیا حال ہی میں آنے والی توانائی پالیسی کے بعد بھی یہ سفر جاری رہے گا؟ یوگی تلیمائی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ ریاست کرناٹکا کا یہ علاقہ جو کبھی بنجر زمین تھا، اب یہاں لاکھوں سولر پینلز لگ چکے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے سولر پارکس میں سے ایک ہے۔ اس علاقے میں ہزاروں کسانوں نے کاشتکاری کی مشکلات سے تنگ آ کر اپنی زمینیں کمپنیوں کو کرائے پر دے دی ہیں، جہاں بجلی بنانے والی کمپنیاں اب فصلوں کے بجائے توانائی کاشت کر رہی ہیں۔ یہ پلانٹ فن لینڈ کی ایک کمپنی فورٹم نے لگایا ہے۔ کمپنی کے سربراہ نے مجھے بتایا کہ دنیا بھر میں پیدا کی جانے والی شمسی توانائی کا ایک بڑا حصہ انڈیا بنا رہا ہے۔ یوں انڈیا تقریباً 15 گیگا واٹ بجلی کا اضافہ کر دے گا، جو دنیا کی ممکنہ شمسی توانائی کا 25% ہوگا۔ یہاں صرف بڑے بڑے سولر پارکس ہی نہیں، عمارتوں کی چھتوں پر بھی سولر پینل مقبول ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں روایتی ذرائع سے بجلی کی فراہمی میں اکثر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، وہاں فیکٹریاں اگر اپنی بجلی خود بنائیں تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کو عملی شکل تقریباً 3 سال پہلے اس وقت دی گئی جب شمسی توانائی پیدا کرنا بجلی سے سستا ہو گیا تھا۔ اس فیکٹری کی چھت پر یہ سولر پینل تقریباً 1 سال پہلے لگائے گئے تھے۔ کیمیائی کھاد کے تھیلے بنانے والی اس فیکٹری میں 90% مشینیں شمسی توانائی پر چلتی ہیں، جس کے بعد سے کمپنی کی بجلی کے اخراجات میں 1/3 کمی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طویل مدت میں شمسی توانائی کم خرچ ثابت ہو، لیکن شمسی توانائی کا پلانٹ لگانا خاصا مہنگا کام ہے۔ فیکٹری کے مالک کہتے ہیں بینک لون نہیں دیتا ہے۔ اب ہم نے بھی بینک کو پوچھا تھا کہ سر ہم سولار لگا رہے ہیں، ہمارا اتنا کاسٹ سیونگ ہو جائے گا، آپ تھوڑا ہم کو لون کرو، تو بینک نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں یہ ٹیسٹڈ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ پھر بھی ہمارا اون سورس سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ حال ہی میں حکومت نے کہا کہ وہ سولر پینل پر درآمد ڈیوٹی میں اضافہ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نئی پالیسی سے مقامی کمپنیوں کو تو فائدہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانا مہنگا ہو جائے گا۔ ایسے میں اس دھوپ پر بھی سائے پڑ سکتے ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی لوگ غیر یقینی صورتحال میں بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوگی تلیمائی کی رپورٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا بیان، شاہ سلمان کو بتا دیا تھا ہمارے بغیر تم 2 ہفتے بھی نہیں رہو گے۔ یہ رپورٹ کی DPO پاک پتن کا تبادلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے حکم پر ہوا، اور شامل وڑائج ہم جنس بھی، مسلمان بھی، HIV کا مریض بھی۔ یہ خبریں اور موضوعات خوب پڑھے جا رہے ہیں۔ انڈیا کا شہر جے پور اپنے قلعوں اور محلوں کے لیے ہی نہیں، ہاتھی کی سواری کے لیے بھی مشہور ہے۔ پہاڑی پر بنے ہوئے آمیر کے قلعے تک جانے کے لیے روزانہ سینکڑوں سیاح ہاتھی کی سواری کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے متعدد ہاتھی TB کا شکار ہیں اور درجنوں ہاتھیوں کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں۔ جے پور سے شکیل اختر کی رپورٹ۔ جے پور کے آمیر قلعے کے باہر سیاحوں کو اوپر لے جانے کے لیے درجنوں ہاتھی ہر صبح قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی سواری سیاحوں میں کافی مقبول ہے۔ آمیر میں آج 112 ہاتھی ہیں اور ان ہاتھیوں کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ آمیر کا جو دنیا میں نام ہے اس میں ہاتھی سواری کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ راجستھان میں رجواڑوں کے خاتمے کے بعد تقریباً 100 برس سے سینکڑوں ہاتھی جے پور میں اپنے مالکوں اور ماہوتوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔
इन हाथियों के लिए जयपुर के नवाह में एक हाथी गांव बनाया गया है। उन्हें यहाँ फितरी माहौल देने की कोशिश की गई है, लेकिन मरकजी हुकूमत की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई हाथी टीबी, नाबीनाई और दूसरी बीमारियों का शिकार हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम पेटा अब हाथियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रही है। रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ निकल के आया है कि 10 हाथी जो हैं उनमें टीबी के शुक्राणु पाए गए हैं। 19 हाथी ऐसे हैं जो या तो आधी तरीके से या पूरी तरीके से ब्लाइंड है। बाकी हाथियों की मेंटल कंडीशन को जब नापा गया तो काफ़ी ख़राब मेंटल कंडीशन में थे। राजस्थान हुकूमत के चीफ वेटरनरी डॉक्टर का कहना है कि इन हाथियों की बाकायदा जांच होती है और ये सेहतमंद हैं। हमारे यहाँ जो भी हाथी हैं उनका एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है, तो एनुअली तो उनका मेडिकल बोर्ड से थॉरोली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसमें हम उनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं, स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं, उनके जो फुट पैड हैं उसके फुट क्रैक्स वगैरह हैं उसकी जांच होती है, ओरल कैविटी की जांच होती है। तो टोटल थॉरोली हर एलिफेंट का पूरा एक मेडिकल बोर्ड द्वारा पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। पेटा ने इन हाथियों की सवारी पर फौरन रोक लगाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। हाथी मालिकान और महावत परेशान हैं। वो कहते हैं कि वो अपने हाथियों का पूरा ख्याल रखते हैं। अब ये लोग तो साहब अपने स्वाद के लिए क्या करते हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिससे दिक्कत आए हाथी को, क्योंकि हमारी ज़िंदगी रोटी रोटी है। अगर इसको तकलीफ होगी तो हमारे परिवार को तकलीफ होगी, क्योंकि बच्चों की तरह इनको पालना पड़ता है। और अगर ये हैं तो हमें, ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। 100 से ज़्यादा हाथी हर सुबह तैयार होकर आमेर फोर्ट की तरफ सवारी के लिए चले जाते हैं। इंसान और जानवर के दरमियान ये रिश्ता रफ्ता रफ्ता टूटता जा रहा है और शायद हाथियों की ये आखिरी नस्ल हो जिसे हम इस तरह इंसानी बस्तियों में देख सकते हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, हाथी गांव, जयपुर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।